بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة كذا. وقال فضيفة حدثنا رسول الله حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وعن وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه. وقال أبو هريرة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یرویہ عن ربکم تبارک و تعالی. اصل میں حضرات محدثین جب احادیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں تو مختلف صیغوں کو استعمال کرتے ہیں. صیغے سے یہاں پر صرفی صیغے نہیں، یعنی مختلف تعبیرات کو استعمال کرتے ہیں، مختلف کلمات کو استعمال کرتے ہیں. اب اس کا سلسلہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد راویوں میں یہ سلسلہ چلتا ہے. اب دو طرح کی چیزیں ہوتی ہے. آپ نے اس کو مقدمہ ابن الصلاح میں تفصیل کے ساتھ پڑھا بھی ہوگا، یاد بھی کیا ہوگا. ایک ہوتا ہے سماع عن الشیخ اور دوسرا ہوتا ہے عرض علی الشیخ. سماع عن الشیخ کا مطلب کیا ہے؟ شیخ سے سننا. اور عرض علی الشیخ کا مطلب کیا ہے؟ شیخ کی موجودگی میں پڑھنا. تو چونکہ احادیث مبارکہ دنیا میں سب سے مشکل کام، کسی کے قول کی حفاظت. اس کی حفاظت ہے قول. کوئی بھی حادثہ آپ دیکھیں کہیں پر پیش آئے، صرف 2 منٹ میں اس حادثے کے سلسلے میں 8-10 روایتیں گھومنے لگی. کتنی روایتیں گھومے گی؟ کہ بھائی ایک آدمی مر گئے. کیسے مرا؟ ایک بولے گا پاؤں پھسل کے گر گیا، دوسرا بولے گا نہیں کوئی اس کو مار گیا، تیسرا بولے گا کسی نے اس کو دھکا مارا، چوتھا بولے گا اس نے خودکشی کی. اب وہ ایک ہی واقعہ ہے. ابھی یہاں کچھ ہوا، نیچے جانے تک کے پتہ نہیں کتنی روایتیں بن جاتی ہیں. دارالحدیث میں اگر کچھ ہوا تو نیچے جانے تک کی کتنی روایتیں کیا ہو جاتی ہے؟ بن جاتی ہے. تو باتوں کی حفاظت، اعمال اور اقوال کی حفاظت سب سے ڈیفیکلٹ کام. کیوں؟ انسان کو عادت ہے مرچ مسالہ لگانا. اس کو کیا عادت ہے؟ مرچ مسالہ لگانا. بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو ہو بہو سننے کے بعد پورا نقل کریں، ورنہ عام طور پر انسان کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اس میں کم زیادہ ضرور کرتا ہے. لہذا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے اس بات کی توفیق مرحمت فرمائی کہ انہوں نے پورے تیقظ کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اور مکمل احتیاط کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، احوال، اعمال، افعال، تقریرات، خلق، خلق، تمام چیزوں کو بیان ما ترکوا شیئا، کچھ نہیں چھوڑ. اب اس کے بعد کی ذمہ داری حضرات محدثین نے لی، تو حضرات محدثین نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں.
یہاں تک کہ احتیاط کیا کہ بھئی سند متصل ہے، متصل کو سمجھنے کے لیے کون سا صیغہ استعمال کیا جائے؟ تو سند کے اتصال کے لیے جن صیغوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور انقطاع کے لیے، یعنی صرف وہ کون سا صیغہ سامنے والا استعمال کر رہا ہے، اس صیغے کو سنتے ہی انسان کا ذہن سیدھا منتقل ہو جاوے کہ سند متصل او منقطع او موقوف۔ اس طرح کا نظام اللہ رب العزت نے ان کے پاس بنوایا ہے۔ امام بخاری اسی فکر اور اسی سوچ کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ اگر کوئی حدثنا استعمال کرے، اخبارنا استعمال کرے، انبأنا استعمال کرے، سمعت کذا استعمال کرے، عنعنا استعمال کرے، عن سے استعمال کرے، سو کہتے ہیں عنعنا استعمال کرے، تو ان سب چیزوں کا کیا حکم ہے؟ آپ نے تلخیص مقدمہ مسلم کے اندر، مقدمہ ابن صلاح کے اندر میں پڑھا ہوگا، صفحہ نمبر 39 میں ہے طرق نقل الحدیث و تحملہ، کہ حدیث کو نقل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے حضرات روات اور محدثین نے۔ القسم الاول السماع، سب سے پہلے سماع، وہو ارفع الاقسام عند الجماہیر، سارے محدثین کے نزدیک سب سے ارفع اور سب سے اعلیٰ درجہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے سماع۔ معناها السماع من لفظ الشیخ، کہ آدمی شیخ سے سنے، کہا یہ سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا۔ صحابہ کے شیخ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ نے سماع کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ کو سنایا، کہا کہ یہ سب سے اعلیٰ درجہ۔ وهو ينقسم الى املاء اي من کتاب الشریف او من غیر املاء اي من حفظه۔ اب سماع کی دو قسمیں، یا تو سماع شیخ کروائے کسی کتاب سے املا کروا کر، یا بغیر املا کے اپنے حفظ سے پڑھائے۔ یعنی متقدمین کے یہاں پر جب تک کہ سند کو پوری پوری پڑھی جاتی تھی، میں نے جیسا کہ کہا قرن ثالث اور قرن رابع تک، وہاں تک تو لوگوں نے اہتمام کیا تھا ان چیزوں کا۔ تو اب شیخ دو طرح کے ہوتے تھے، کچھ ہوتے تھے ان کا اپنے حفظ پر اعتماد ہوتا تھا، یحییٰ ابن معین، امام احمد بن حنبل، امام یحییٰ القطان، اسی طریقے سے علی بن المدینی، اسی طرح سے کیا کہتے ہیں سفیان بن عیینہ، سفیان ثوری، اسی طرح سے وقیع بن الجراح۔ تو یہ سب کیسے لوگ تھے؟ ان کے حافظے بڑے لوگ تھے۔ ابو زرعہ رازی، ان کو 10 لاکھ حدیثیں یاد، ایسے بیٹھتے تھے، لا کتاب ولا کتاب، کچھ نہیں، ایسے شروع پڑ جاتا، تلامذہ سنتے تھے اور وہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے، نہ کوئی کاغذ ہوتا تھا نہ کوئی کتاب، طالب علم لکھتے۔ تو اللہ نے ان کو بلا کے حافظ عطا فرمائے کہ 10 لاکھ حدیثیں بھی سند متصل یاد کی ہوں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ لکھ لی، جیسے علی بن المدینی سے کسی نے سنا تو وہ لکھی ہوئی ہے، تو سنا بھی اور لکھا بھی، پھر وہ لکھا ہوا وہ آگے بیان کرتے تھے، لیکن وہ اپنے پاس جو لکھا ہوا تھا اس میں سے بیان کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ اب سماع جو ہے اس کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے کون کون سے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں کہ آپ کا ذہن فوراً منتقل ہو کہ یہ سماع ہے؟ تو فرمایا اس کے لیے یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں، سمعت فلانا یقول، سمعت فلانا یقول، نمبر 1۔ نمبر 2، حدثنا، فلاں نے مجھے بیان کیا، حدثنا، حدثا کے اندر ہوا ضمیر وہ محدث جس سے وہ بیان کرے، اور نا ضمیر مفعول ہے، کبھی حدثنی ہوتا ہے کبھی حدثنا ہوتا ہے،
اگر مجمع کے سامنے بیان کیا ہو تو حدثنا کہتے ہیں، اگر تنہائی میں اکیلے میں ان کو بیان کیا ہو تو حدثنی کہتے ہیں۔ اخبارنا سب سے اعلیٰ صیغہ جو ہے وہ ہے حدثنا، حدثنا کو سب سے اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اخبارنا، اس کے بعد انبأنا۔ تو پہلا ہے سمعت فلانا یقول، دوسرا یا حدثنا، تیسرا یا اخبرنا، چوتھا یا انبأنا، پانچواں ہے قال لنا، اور چھٹا ہے ذکر لنا فلان، ذکر لنا فلان۔ امام ابن الصلاح فرماتے ہیں ان هناك الفاظ شاعت تستعمل فيما لم يسمع من لفظ الشيخ فانه ينبغي الا تطلق هذه الالفاظ فيما سمعه الراوي من لفظ الشيخ والا ادت الى الالباس، یعنی شیخ سے جیسا سنا ہے ویسا ہی، شیخ سے سنا ہے کہ شیخ نے کہا حدثنی، تو آپ کو بھی شیخ کی طرف حدثنی ہی کا نسبت کرنی ہے، آپ اس کے اندر میں اپنی طرف سے کوئی کریکشن کر سکتے نہیں، آپ کو اجازت ہے نہیں۔ اب فرماتے ہیں ترتیب و عبارات السماع من ارفعها الى ادنى، کہا کہ سب سے ارفع کون ہے اور اس کے بعد کون سا، اس کے بعد کون سا، کہ حدثنا وحدثنی۔ نہیں، سب سے پہلے سمعت، سب سے پہلے کیا ہے سمعت، دوسرے نمبر پر حدثنا اور حدثنی، تیسرے نمبر پر ہے اخبارنا، اور چوتھے نمبر پر ہے انبأنا اور نبأنا، اور پانچویں نمبر پر ہے قال فلان او ذکر فلان۔ یہ جہاں پر بھی ایسے گیا ہے پوری کتب حدیث کے اندر میں، تو سمجھ جانے کا ان میں سے کوئی بھی آئے کہ یہ سماع ہے، یہ کیا ہے سماع، محدث نے بیان کیا ہے اور ان کے تلامذہ نے سنا۔ نمبر 2 القراءۃ علی الشیخ، عرض علی الشیخ بھی کہتے ہیں اس کو۔ جس میں حدیث کو پڑھنے والا پڑھتا ہے اور شیخ اس کی تصویب کرتے ہیں، استاد جو ہوتا ہے اس کی تصویب کرتا ہے، برابر جہاں پر غلطی لگے وہاں پر ٹوک دیتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پر جب عبادت پڑھی جاتی ہے تو طلبہ کرتے ہیں، اس کے لیے کون سے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں جس سے آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ عرض علی الشیخ ہے؟ تو فرماتے قرأت علی فلانی، یہ عرض علی الشیخ۔ بعض مرتبہ آتا ہے حدثنا فلان قراءۃ علیہ، کیا فرماتے حدثنا فلان قراءۃ علیہ۔ کا اس میں مرتبے میں کوئی فرق نہیں، سب سے زیادہ استعمال ہونے والا کون سا ہے سماع، جو اس سے پہلے بیان کیا جا چکا۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا سماع اور قراءت علی الشیخ دونوں سوا سوا ہے یا دونوں کا مرتبہ الگ الگ، رتبے میں فرق ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں محدثین کی 3 رائے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے یہاں پر عرض علی الشیخ اور قراءت علی الشیخ یہ
سب سے اعلیٰ ہے. دوسری رائے، امام بخاری اور علماء حجاز اور کوفہ ان کے یہاں پر عرض علی الشیخ اور سماع دونوں برابر ہیں. عرض علی الشیخ اور سماع دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں، دونوں برابر سرابر ہے. التسویۃ بینہما. اور تیسری رائے ہے کہ سماع یہ سب سے افضل ہے، اس کے بعد قراءت علی الشیخ. امام ابن الصلاح اور جمہور کی رائے یہی ہے کہ سماع سب سے افضل ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ نے اس کو ایک مرتبہ پھر اگر اچھے سے ذہن میں بٹھانا تو پڑھ سکتے ہیں. جیسے ایک اور سوال یہاں پر کیا ہے، حل يمكن اطلاق حدثنا واخبرنا فی القراءۃ علی الشیخ؟ کیا حدثنا اور اخبرنا جو سماع کے لیے ہے، کیا اس کو قراءت علی الشیخ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی حضرات محدثین کی 3 رائے، عبداللہ ابن المبارک، امام نسائی اور امام احمد، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل منع ہے کہ آپ قراءت علی الشیخ کو حدثنا اور اخبرنا صیغے سے استعمال کر کے جائز نہیں. اور حجاز اور کوفہ کے محدثین امام بخاری، سفیان بن عیینہ، امام زہری، یحییٰ بن سعید القطان یہ کہتے ہیں کہ نہیں جائز. قراءت علی الشیخ پر بھی حدثنا اور اخبرنا کا لفظ مجازن استعمال کیا جا سکتا ہے. اور تیسری رائے کہ حدثنا کا اطلاق دونوں پر جائز ہے، سماع پر بھی اور عرض علی الشیخ پر بھی. نہ جائز نہیں، سوری، حدثنا کا استعمال یہ صرف سماع کے لیے ہے، قراءت علی الشیخ اور عرض علی الشیخ کے لیے جائز نہیں. اور اخبرنا کا استعمال دونوں میں ہو سکتا ہے. اخبرنا یہ سماع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور عرض علی الشیخ اور قراءت علی الشیخ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. امام مسلم، امام شافعی اور اہل مشرق کے جمہور کی رائے یہی کہ حدثنا کا استعمال کرنا قراءت علی الشیخ اور عرض علی الشیخ کے لیے درست نہیں ہے، البتہ اخبارانہ کا استعمال کرنا یہ درست ہے. ابن الصلاح بھی فرماتے ہیں کہ محدثین کی بڑی جماعت اسی فرق کی قائل ہے کہ حدثنا کا استعمال سماع کے ساتھ خاص ہے اور اخبارانہ یہ عام ہے. اس کے علاوہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو قرات کی 2 قسمیں ہوئی. تیسری قسم ہے الاجازہ جو بہت عام ہے.
ہمارے زمانے کے اندر میں محدثین سے جب بھی آدمی ملتا ہے تو اب ان کی احادیث سے ان سے اجازت طلب کرتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ جس ملک میں بھی جہاں بھی جانا ہوتا ہے تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی کوئی معمر بڑی عمر والے محدث ہے یا نہیں. اگر مل جاتے ہیں تو ان کے پاس جا کر کچھ حدیث ان کو سناتے ہیں اور ان سے اجازت دی جاتی ہے. یہ عام ہے. فرماتے ہیں اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے المناولہ اور المکاتبہ، الاعلام، الوصیہ، الوجادہ. یہ 8 طریقے ہوتے ہیں احادیث کو نقل کرنے کے. انواع الاجازہ، پھر اجازہ کی بھی تقریباً 7 طریقے الگ الگ انداز میں کیا کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں. اور مناولہ پہ بھی 2 قسمیں بیان کی گئی ہے، تو اور مکاتبہ کی بھی 2 قسمیں بیان کی گئی ہے. یہ ساری چیزیں آپ پڑھ کر آئے ہیں. آپ ایک مرتبہ پھر میں نے اسی لیے کتاب کو منگا کر یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دیا تاکہ آپ اس کو، یہ پورے ایک صفحے کے اندر میں اس طریقے سے میں دیا بھی ہے طرق و تحمل الحدیث. اس میں الصحیح منہا ابن الصلاح اور غیر صحیح ابن الصلاح، اور اس کے بعد اس کی پوری تفصیل دی ہے. تو ایک مرتبہ آپ کے قیمتی وقت میں سے اگر فرصت ملے تو آپ مراجعات کر سکتے ہیں. اس کتاب کو آپ کے پاس یہاں پر رکھا جا رہا ہے. بہرحال تو اب آگے بیان کرتے ہیں. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وانها مثل المسلم وانها مثل المسلم. دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. حدثوني ما هي قال فوقع الناس في شجر البوادي قال عبد الله ووقع في نفسي أنها النحلة فاستحييت ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله قال هي النخلة. امام بخاری اس کو کیوں یہاں پر لائے ہیں؟ اس لیے لائے ہیں کہ حضرات صحابہ نے کیا کہا، ثم قالوا، پھر صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا حدثنا ما هي یا رسول اللہ. کیا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سماع کے لیے حدث کا لفظ استعمال کیا. یہ ہے ترجمۃ الباب. ارے کچھ سمجھتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ کہا دیکھو حضرات صحابہ بھی حدثنا ما هي یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے وہ کون سا درخت ہے. تو فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سماع کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں حضرات صحابہ نے متفقہ طور پر حدیث کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ اصل مقصود ہے اس کو لانے کا. روایت کے اوپر کلام ایک الگ چیز ہے. تو سب سے پہلے حدثنا قتیبہ بن سعید روایت کرتے ہیں اپنے شیخ قتیبہ ابن سعید سے. قال حدثنا اسماعیل بن جعفر، اور وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل ابن جعفر سے عن عبداللہ ابن دینار، اور وہ حضرت عبداللہ ابن دینار سے، اور وہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر صحابی، کان عابدا زاہدا، ان کو کہا جاتا تھا محی السنہ، سنت رسول کو زندہ کرنے والے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خوب استفادہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے محبت کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں اہتمام کے ساتھ رہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر 20 سے 30 کے درمیان تھی جب آپ کا انتقال ہوا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ اس سے قبل بیان کیا گیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ روایتیں کس نے بیان کی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر، اس کے بعد حضرت انس، اس کے بعد حضرت عائشہ. تو دوسرے نمبر پر وہ صحابی جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3000 سے زیادہ روایتیں نقل کی، سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ. بڑے جلیل القدر صحابی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طویل عرصہ زندہ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد تقریباً 60 سال زندہ رہے. آپ کا انتقال
سن ہجری 72 کے بعد ہوتا ہے، 73 یا 74 میں۔ ایک روایت ایسی آتی ہے کہ حجاج ابن یوسف نے آپ کو مروا دیا تھا، اور ایک روایت یہ ہے کہ حج کے موقع پر آپ جانور سے اپنے سواری سے گر کر آپ کا انتقال ہو گیا تھا حالت احرام میں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ان کی عمر بھی لمبی ہوئی اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے بھی آپ نے بکثرت سماع کیا تھا، اس وجہ سے آپ کو حضرات صحابہ میں علم حدیث کی حیثیت سے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام شافعی کا مسلک دراصل مسلک ابن عمر ہے۔ جیسے ہمارا مسلک مسلک ابن مسعود ہے، ویسے ہی حضرت امام شافعی کا جو مسلک ہے وہ مسلک ابن عمر ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری فقہ اس کے اوپر بنیاد ہے حضرت امام شافعی کے مسلک کی۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امام مالک کا مسلک اور حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے، اور عبداللہ ابن عباس کا مسلک امام شافعی کا مسلک ہے۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ ابادل ثلاثہ 4 مذہب دراصل 3 صحابیوں کے، 4 مذہب اصل میں 3 صحابیوں کے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اصل مسلک تھا جس کو حضرت امام ابو حنیفہ نے آگے بڑھایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا مسلک تھا جس کو امام شافعی نے آگے بڑھایا، اور حضرت عبداللہ بن عمر کا مسلک تھا جس کو آگے بڑھایا کس نے؟ امام مالک نے، کیونکہ امام مالک مدینہ کے تھے اور آپ بھی مدینہ میں رہے۔ کون؟ حضرت عبداللہ بن عمر، اخیر تک کے مدینہ میں رہے آپ۔ اس وجہ سے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ امام مالک نے جو مسلک اختیار کیا، اور امام مالک کی سب سے عالی سند ہے اس میں بھی ہوتا ہے عن مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ سب سے اعلیٰ سند امام مالک۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت نافع، وہ حضرت نافع سے روایت کرتے ہیں۔ امام مالک سیدھا براہ راست ان سے سند علم حاصل کرتے ہیں۔ اور امام احمد ابن حنبل تو چونکہ امام شافعی کے شاگرد تھے، امام شافعی کا عبداللہ بن عباس کا مسلک ہونا اس لیے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت امام شافعی خود مکہ مکرمہ کے قان من قریش، آپ کا تعلق قریش ہے، سید نہیں تھے لیکن قریش۔ ہر سید قریش ہوتا ہے مگر ہر قریش کا سید ہونا لازم نہیں، لیکن سمجھتا ہوں کیا ہے، ہر سید قریشی ہوتا ہے مگر ہر قریشی کا سید ہونا لازم نہیں۔ جیسے حضرت ابو بکر قریش ہے، قریش سے تعلق ہے مگر آپ سید نہیں، سید ہونے کے لیے آل فاطمہ سے ہونا ضروری ہے۔ بعد کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سادات کا سلسلہ چلا وہ کس سے چلا؟ من ذریت فاطمہ، حضرت فاطمہ کی ذریت سے، حسن اور حسین سے چلا۔ تو سید 2 ہی ہوتے ہیں، اما حسنی و اما حسینی۔ جیسے ہمارے ہندوستان میں حضرت مولانا علی ندوی، ابو الحسن علی حسن الحسنی، الحسنی کہتے ہیں نا ان کو، یعنی کسے؟ وہ من آل حسن، حضرت حسن کی اولاد سے، اور جس کے آگے لکھا ہو حسینی لکھا ہو تو وہ کیا ہے؟ حضرت حسین کی اولاد سے ہوتے ہیں۔ اس لیے روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے، حضور نے کہا کہ من اہل البیت، وہ اہل البیت میں سے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کہ زندہ تھے تب تک کہ اہل بیت میں حضور کی تمام ازواج مطہرات اور آپ کی بیٹیاں تھیں، مگر انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب صرف چلا حضرت فاطمہ کی اولاد سے، اور ان میں بھی حضرت حسن اور حسین سے۔ تو یہ بات کیسے چلے گی؟ ہاں، امام شافعی سے، کہ امام شافعی یہ قریشی تھے مگر سید نہیں، یعنی آل حسن اور آل حسین میں سے نہیں تھے، لیکن قریش کی کسی شاخ سے آپ کا تعلق تھا۔ تو آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لمبی مدت تک مکہ میں قیام کیا۔ پھر جب مکہ مکرمہ کے حالات حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں حالات اچھے نہیں رہے تو پھر آپ طائف چلے گئے، اور وہیں پر طائف میں آپ کا انتقال ہوا، اور طائف میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن کے مزار پر متعدد بار بندے کو جانے کا کیا ہوا ہے؟ اتفاق ہوا ہے۔ وہاں پر جاتے ہیں تو انسان کے بدن کے میرے تو بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کتنا جلیل القدر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ شاید جو کہتا ہے نا زمین کھا گئی
آسماں کیسے کیسے. تو حضرات صحابہ کے مزار پر جب جاتے ہیں تب اس کا تصور آتا ہے کہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. الحمدللہ 2 سال پہلے ہمارے ایک دوست لے گئے فلسطین، جارڈن وغیرہ، وہاں حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت زید بن حارثہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت جعفر الطیار اور حضرت شرحبیل بن حسنہ، حضرت معاذ بن جبل، ایسے بڑے بڑے صحابہ کی مزارات وہاں پائے جاتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کا قبر، حضرت موسیٰ کی قبر، حضرت یونس کی قبر، حضرت ابراہیم کی قبر، حضرت اسماعیل کی قبر، حضرت اسحاق کی قبر، حضرت یعقوب کی قبر ہے. یہ سب کے مزار ان علاقوں میں پائے جاتے ہیں، فلسطین اور جارڈن کے علاقے میں. اسی لیے قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو یہ بارکنا حولہ. بہرحال تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلیل القدر، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کا فیض آج بھی جاری و ساری ہے 2 اماموں کے واسطے سے، امام شافعی، امام مالک کے واسطے سے، اور امام شافعی کے کچھ لوگوں کے کہنے کے مطابق. اور امام شافعی سے مانے تو امام احمد بن حنبل بھی ان کے شاگرد ہیں، امام احمد بن حنبل سے. تو اس طرح سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے محی السنہ انسان تھے کہ ان کے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مکہ سے نکلے، ایک جگہ پر مدینہ منورہ جاتے ہوئے ایک جگہ پر ٹھہرے اور دور گئے، اور جیسے آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے ویسا بیٹھے، قضاء حاجت سے فارغ نہیں ہوئے اور واپس آ گئے. تو کسی نے پوچھا کہ عبداللہ بن عمر ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ واپس گیا تو حضور نے یہاں پر قضاء حاجت کی، تو قضاء حاجت کا تقاضا نہیں تھا، پھر بھی وہاں پر صرف اسی طریقے سے بیٹھ کر واپس آ گئے. آپ اندازہ لگائے کیسا سنت کے احیاء کا ان کا مزاج ہوگا. عجیب و غریب مزاج تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. سنت سے والہانہ آپ کو کیا تھا؟ تعلق تھا.